بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. سب سے پہلے آپ سب کا بہت ہی شکریہ. اتنا پورا اس سفر میں ہمارا اتنا ایکٹیویٹیز رہے ہیں اور جس طریقے سے ہمارے دوستوں نے ہمارے ساتھ دیا, کوریج بھی کروایا اتنا گرمی میں اور یہ سب کچھ, اس کا بھی ہم بہت ہی شکر گزار ہیں. اور ہم کشمور کنکوٹ کے عوام سے بھی بہت ہی شکر گزار ہیں جس طریقے سے جگہ جگہ ہمارا استقبال ہوا ہے اور عوام اتنا جوش اور جذبہ کے ساتھ ہمارا استقبال کرنے کے لیے باہر نکلے ہیں. ہم ان کے بھی شکر گزار ہیں اور ہم سمجھتے ہیں کہ یہ ثابت کرتا ہے کہ پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی چاہتی ہے. پاکستان کے عوام پاکستان پیپلز پارٹی جیسے عوام دوست جماعت چاہتی ہے, غریب دوست جماعت چاہتی ہے, جو عوام کو ریلیف پہنچائے, جو ہمارا تاریخ رہا ہے, جو ہمارا منشور رہا ہے. یہ پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ انشاءاللہ تعالی آنے والے وقت میں آپ کو نظر آئے گا کہ پاکستان کے عوام کی ساری امیدیں پاکستان پیپلز پارٹی سے ہیں, اس لیے کہ پاکستان کے عوام نے خان صاحب کا بھی کارکردگی دیکھا ہے, اس سے پہلے جن کے حکومت رہا ہے ان کے کارکردگی دیکھے ہیں, اور اب پاکستان کے عوام تیار ہے. ان کو نوجوان کی عادت چاہیے, ان کو پاکستان پیپلز پارٹی کی معاشی پالیسیز چاہیے, ان کو روزگار چاہیے, ان کو مہنگائی کی کمی چاہیے. وہ جانتے ہیں کہ ان ساری چیزیں کو حاصل کرنے کے لیے ایک ہی جماعت ہے, وہ پاکستان پیپلز پارٹی ہے. دوسرے میں اپنے میڈیا کے دوستوں کے سامنے پاکستان کے میڈیا کے تھرو کامنٹ کرنا چاہوں گا. ایک یہ جو لیٹسٹ سٹیپ ہے حکومت کا, جہاں وہ میڈیا کو پہ پابندیاں میں اضافہ کر رہے ہیں, اور یہ ایک جو پہلے آرڈیننس تھا اب اس کو قانون کی شکل دینے کی کر رہے ہیں, جس سے نہ صرف ہمارا پرنٹ میڈیا الیکٹرانک میڈیا کو نقصان ہوگا, اظہار خیال کا نقصان ہوگا, فریڈم آف دا پریس کا نقصان ہوگا, مگر سوشل میڈیا پہ بھی جو بچے ولاگز چلاتے ہیں اور سوشل میڈیا کے تھرو اپنا نیوز پہنچاتے ہیں, وہاں بھی پابندیاں لگا کے نہ صرف ہمارا فریڈم آف دا پریس پہ حملہ کر رہے ہیں, لیکن ان نوجوانوں کا روزگار کو بھی خطرہ میں ڈال رہے ہیں. تو یہی وجہ ہے کہ پاکستان پیپلز پارٹی اس میڈیا کی قانون کو, پی ٹی آئی کے یہ میڈیا پہ پابندیاں لگانے کی کوشش کو ہم اس کو رد کرتے ہیں, اس کا مذمت کرتے ہیں, اور اپنے میڈیا کے دوستوں سے وعدہ کرتے ہیں کہ پاکستان پیپلز پارٹی چاہے وہ پارلیمان ہو, نیشنل اسمبلی ہو, سینٹ ہو, اور اگر ہمیں کورٹس میں جانا پڑے, عدالت میں جانا پڑے, وہاں بھی جانے کو تیار ہیں, مگر ہمارے لیے یہ کالا قانون ہے اور ہم اس کو کبھی نہیں قبول کر سکتے ہیں. ایک بار پھر آپ کا بہت بہت شکریہ. مکیش جی اچانک آپ صرف کے دورے پہ نکلے اور وہ طرف میڈیا کی تحریک چل رہی ہے, یہ کیا ہے الیکشن کی طرف کوئی ریپریکشن سے کیا ہے؟ ایک سوال کرتے ہیں, آپ نے اچانک کا لفظ استعمال کیا. ہم تو مسلسل نکلتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ ہم اپنا عوام کے درمیان رہیں, اور ہم اپنے بند کمروں کے بجائے علاقے میں جائیں اور وہاں خود اپنے لوگوں سے ملے, اپنے لوگوں سے انٹریکٹ بھی کرے اور حالات کا خود جائزہ بھی لے. اور جہاں تک پاکستان پیپلز پارٹی کا الیکشن کی تیاری کی بات ہے, وہ تو ہم مسلسل, ہم ایک سیاسی جماعت ہے, ہمارا سیاست میں کوئی بریک نہیں لگتا ہے, وہ مسلسل چلتا رہتا ہے, اور ہم مسلسل الیکشن کی تیاری میں بھی ہوتا ہے. ہمارا مطالبہ یہ ہے کہ جلد از جلد صاف و شفاف الیکشنز کروایا جائے. یہ دھاندلی زدہ حکومت جس کو ہم پہ مسلط کیا ہے, اب یہ بوجھ پاکستان کے عوام کو اٹھانا پڑ رہا ہے, اپنے بجلی کی بل میں, اپنے کھانے پینے کے اشیاء کے بل میں, مہنگائی کی صورت میں, پیٹرول کی قیمت میں. اور یہ ہم سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے عوام کو عمران کی نالائکی نااہلی کے بوجھ نہیں اٹھانا چاہیے, اور فور جو ہے وہ فری اینڈ فیئر الیکشنز کروایا جائے. پی ڈی ایم کی تحریک شروع ہوئی ہے, اس پر آپ کیا کہنا چاہیے کہ وفاقی حکومت کی
खिलाफ है, ऐसे लोग क्योंकि उन्होंने पहले जलसा जो है कराची से शुरू किया, फिर No, उन्होंने बिल्कुल। मार्च का भी ऐलान किया, इस तरह ये पीडीएम की तहरीक तो काफ़ी पहले शुरू हुआ था। अभी भी हम इनके लिए दुआ गो है कि हुकूमत को किसी तरीके से इस सियासी एक्टिविटी से नुकसान पहुँचे, लेकिन हम थोड़ा सा कंफ्यूज तो ज़रूर है। इसलिए लॉन्ग मार्च का ऐलान तो पहले भी हुआ था, लॉन्ग मार्च की तैयारी पहले भी हुआ था। जब हमने इमरान को अपना ही नेशनल असेंबली सीट में शिकस्त दिलवाया था, पूरी दुनिया में उसका हुकूमत कमज़ोरी साबित कर लिया था और लॉन्ग मार्च तैयार था, तब हमारा दोस्तों ने कहा था कि लॉन्ग मार्च तो इस्तीफ़ों के बग़ैर ऐन वक्त में कैंसिल करके कह दिया था कि इस्तीफ़ों के बग़ैर तो लॉन्ग मार्च बनता नहीं है। तो अब अगर वो लॉन्ग मार्च ऐलान कर रहे हैं तो उम्मीद है वो जल्द इस्तीफ़ा दे के लॉन्ग मार्च पे निकलेंगे, वरना हर दूसरा हफ्ता लॉन्ग मार्च के ऐलान करना फिर जाना, वो तो सियासी नुकसान ऑपोजिशन को पहुंचाता है। और ऑपोजिशन जो भी जमात है, चाहे वो मिल के काम कर रहे हैं या अपना सियासत कर रहे हैं, बहुत ज़रूरी है कि ऑपोजिशन में क्लैरिटी हो, ऑपोजिशन में कंसिस्टेंसी हो, वरना अवाम भी कंफ्यूज हो जाते हैं और दूसरे ऑपोजिशन के जमातें भी कंफ्यूज हो जाते हैं। आपने बार-बार अपने नेता तरीके को की है, पीडीएम हो या पीपल्स पार्टी के लिए हो, एक साथ ये तरीके चल रही है, पर उसका कुछ नतीजा नहीं निकला है। क्या नहीं निकला है? 3 साल से जो बीजेपी और पीडीएम के मुसलसल हम समझते हैं कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीडीएम का हिस्सा था और पीडीएम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के ही रिकमेंडेशंस पे चल रहे थे, तो अपोजिशन को मुसलसल एक जीत का सिलसिला था और हुकूमत के लिए शिकस्त का सिलसिला था। हमारे कुछ दोस्तों कहते थे कि हम बॉयकॉट करते हैं, हम सेनेट इलेक्शन में हिस्सा ही नहीं लेते हैं, हम बाई इलेक्शंस में हिस्सा ही नहीं लेते हैं। और फिर पूरी कौम ने देखा कि जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जमहूरी ज़ोर दिया कि नहीं, हम बाई इलेक्शंस में हिस्सा लेंगे, हम हुकूमत का मुकाबला करेंगे, तो फाटा से लेके पेशीन तक, पेशीन से लेके कराची तक, कराची से लेके डस्का तक कोई ऐसा इलेक्शन नहीं था जो हुकूमत जीत सकता था। ऑपोजिशन संजीदा था, अवाम हमारे बात मान रहे थे और हम हुकूमत को शिकस्त दिलवा रहे थे। फिर सेनेट इलेक्शंस आए, बॉयकॉट करने के बावजूद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कहने पे हम उस इलेक्शंस में हिस्से लिए। नेशनल असेंबली में हुकूमत को शिकस्त दिलवा के हमने उस दिन को हुकूमत को ख़त्म कर दिया था। अनफॉर्चुनेटली जब वो कंसिस्टेंसी नहीं रहा, जब कन्फ्यूजन सामने आया, जब हर एक का अपना बयानिया था, तो फिर पाकिस्तान के अवाम ने ये कन्फ्यूजन्स रिजेक्ट किए हैं और जो बाई इलेक्शंस हमारा पीडीएम के दोस्तों ने पीपल्स पार्टी के बग़ैर लड़े हैं, उनको अनफॉर्चुनेटली वहाँ हुकूमत का जीत हुआ है और पीडीएम का शिकस्त हुआ है। हम समझते हैं कि संजीदगी हो, नीयत साफ़ हो, अवाम के साथ दे। तारीख़ी बेरोज़गारी है, तारीख़ी गुर्बत है, तारीख़ी महंगाई है, अवाम इस हुकूमत से निजात चलाते हैं। अगर अपोजिशन सीरियस हो जाए और बुज़दार के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए, फिर इमरान के ख़िलाफ़ अदम एतमाद लेकर आए, तो हम इन सेलेक्टेड को हटा सकते हैं और जमहूरियत के बहाली की तरफ भर सकते हैं। यासीन डॉन। सर, सुना है कि आप पंजाब के दौरे पे जा रहे हैं और जहांगीर तरीन और नाराज़ अरकान पीपल्स पार्टी में ऐलान कर रहे हैं। देखो, नाराज़ अरकान पे पीपल्स पार्टी को फ़ैसला करना पड़ेगा कि वो कैसे चलना चाहते हैं और क्या पीपल्स पार्टी चाहती ये है कि नाराज़ अरकान से रब्ता करे। जब तक पार्टी ना फ़ैसला करे उस पर हम कोई ऐसा डिसीजन नहीं लेंगे। अभी मेरे जो प्रोग्राम्स हैं वो मोबिलाइजेशंस के लिए है, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का मंशूर और नज़रिया अपना कारकुन में अवाम के सामने लेकर आने के लिए है और एक सियासी सिलसिला में हम चल रहे हैं। स्पेसिफ़िकली मैं कोई जॉइनिंग करवाना नहीं जा रहा हूँ, लेकिन इंशाअल्लाह ताला
آپ دیکھیں گے کہ کافی تعداد میں آگے جا کے لوگ پاکستان پیپلز پارٹی میں شامل بھی ہوں گے. فرید جاؤ کٹیل. سندھ گورنمنٹ سندھ صوبہ 70% گیس کی پیداوار دے رہا ہے, اس کے باوجود بھی گرمی کے موسم میں اسی میں گیس کی جو ہے شدت ہے کمی ہے, اسی وجہ سے آپ مجھے بہت تکلیف ہوتا ہے جب میں اس قسم کی شکایتیں سنتا ہوں. اس لیے قائد عوام نے ہمیں جب 1973 کا کانسٹیٹیوشن دیا تھا, اسلامی وفاقی جمہوری نظام پاکستان میں نافذ کیا تھا, اس آئین کے تحت ہمیں یہ حق دیا گیا ہے کہ جو آپ کے وسائل ہیں, جو آپ کی ریسورسز ہیں, وہ سب سے پہلے ان لوگوں کا حق ہوتا ہے جہاں سے وہ ریسورس نکلتا ہے, اور پھر باقی ملک کا بھی حق ہے. اور چاہے بلوچستان ہو یا ہمارے ہاں ہو, گیس کے ایشو پہ ایسے نہیں ہو رہا ہے. اور اٹ از ویری یہ زیادتی ہے کہ جہاں سے گیس پیدا ہو وہاں کے عوام کو گیس استعمال کرنے کے لیے گیس نہ ملے, اور اس ناانصافی کو ہمیں درست کرنا چاہیے. انفارچونیٹلی حکومت سنجیدہ نہیں ہے عوام کے مسائل حل کرنے میں. اگر وہ سنجیدہ ہے, وہ سیاسی انتقام کروانے میں ہے, وہ نیب کو اپنا سیاسی مخالف کے خلاف استعمال کرنے کے لیے ہیں, اور عزت دار لوگوں کے اوپر جھوٹے اور جعلی کیسز بنانے ہیں, اور اپنے جو کرپٹ ترین دوستوں ہیں, ان کے اپنے جو ATM مشینز ہیں, اپنے جو اتنے سارے اسکینڈلز ہیں, ان کا کچھ نہیں ہوتا. لیکن ہم سمجھتے ہیں کہ یہ PTI کی پہلی اور آخری حکومت ہے. اب وہ پاکستان کے عوام کو بے وقوف بنانے کا جو کوشش ہے وہ ناکام رہے گا. پاکستان کے عوام ان کو پہچان چکے ہیں. پاکستان کے عوام جانتے ہیں کہ تبدیلی کا اصل چہرہ تاریخی مہنگائی, غربت اور بے روزگاری ہے, اور اب وہ پاکستان پیپلز پارٹی کے ساتھ دینے کو تیار ہے تاکہ اپنے حقوق حاصل کر سکے. دنیا ٹی وی سے پرات دنیا ایک منٹ, دنیا سے پہلے پھر سن ٹی وی پہ آتا. سب سے پہلے بالکل حکومت آگے ڈسٹرکٹس کو پیسہ دیتے ہیں ترقی کے لیے, اور کچھ اپنے بھی منصوبے ہوتے ہیں. میں بہت خوش ہو رہا تھا جب میں کشمور میں ادھر انٹر ہو رہا تھا, اور مجھے اتنا اچھا اور بڑا کیڈٹ کالج نظر آیا, اور انشاءاللہ تعالی جلد میں آ کے اس کیڈٹ کالج کا افتتاح خود کروں گا. آپ جانتے ہو کہ ایجوکیشن بہت ہی امپورٹنٹ ہے, اور کشمیر کے عوام کے لیے یہ بہت ہی ایک اچھا منصوبہ ہے. ساتھ ساتھ جن سڑکوں پہ اس بار میں نے ٹریول کیا ہے, ایک چھوٹا پیچ تو ضرور وہاں بہتری کی گنجائش ہے, لیکن میں بہت خوش ہو رہا تھا کہ جو آپ کا انفراسٹرکچر ہے وہ ماضی سے بہت ہی بہتر ہے. لیکن ابھی بھی بہت کام کرنے کی ضرورت ہے, خاص طور پہ کشمیر میں جس طریقے سے غربت ہے, بے روزگاری ہے, ہمارا سکولز میں پارٹیسپیشن, ہمارا اوور آل ہیلتھ اینڈ ایجوکیشن کا نظام ہے, اس پہ بہت اور کچھ کام کرنے کی ضرورت ہے. جہاں تک کرپشن کی سوال ہے, ہم سمجھتے ہیں کہ حکومت نے اور ماضی کی حکومتوں نے جس طریقے سے اس کو ایک سیاسی فٹ بال کا ایشو بنایا تھا, تو ہمارا اینٹی کرپشن کے نظام میں وہ جو اصل کام ہے کہ ہمیں کرپشن کو روکنا ہے, اس میں وہ افیکٹونیس نہیں رہا, وہ طاقت نہیں رہا. اس لیے یہ پورا نظام متنازع بن چکا ہے. ہمارا سندھ کا اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ انشاءاللہ تعالیٰ کچھ دیر بعد ایک الیکٹرانک سسٹم انٹروڈیوس کریں گے, جس سے عوام کو الیکٹرانکلی اور ویب سائٹ کے تھرو اور ایپ کے تھرو
وہ اپنے کمپلینٹس انشاءاللہ تعالی اینٹی کرپشن ڈپارٹمنٹ کو دے سکیں گے تاکہ ہم ایک غیر متنازع طریقے سے اس ایشو کو بھی ایڈریس کر سکتے ہیں. تھینک یو. یہ بتایا کہ جو ہم نے 5 ستمبر سے پورے سندھ میں جو ہے احتیاط کی جو ہے تحریک چلانے کا اعلان کیا ہے، کیا اس کو آپ دوسرے صوبوں تک لے جائیں گے؟ یہ ہر صوبہ میں اپنے جو ہمارے صوبائی تنظیمیں ہیں انشاءاللہ تعالی ان کا احتجاجی جو پروگرامز ہے وہ آپ کے سامنے جلد آئیں گے. نثار کھورو صاحب نے 1-2 دن پہلے ہمارا صوبائی ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس حیدرآباد میں بلایا تھا. وہاں ہمارا سارے جو پاکستان پیپلز پارٹی کی تنظیم تھے انہوں نے ایک چارج شیٹ آف ایکوزیشنز جو ہے اس حکومت کے خلاف ظاہر کیا تھا، جس میں آپ کا گیس کا ایشو بھی ہے، یہ حق روزگار پہ جو ڈاکے مارے جا رہے ہیں وہ ایشو بھی ہے، آپ کا NFC اور 18th امینڈمنٹ اور NFC ایوارڈ اور سینسس کا ایشو بھی ہے، اور اوبویسلی جو سب سے برننگ ایشو ہے اس وقت وہ پانی پہ جو ڈاکہ مارا جا رہا ہے اور جو نقصان عام آدمی کو، ان کے فصل کو، ہمارا پورا معیشت کو ہو رہا تھا. اس پہ صوبائی تنظیم ضرور اپنا احتجاج ڈسٹرکٹ وائز شروع کرنے والی ہے. تھینک یو سر. آخری کویشچن جی. اس وقت پیپلز پارٹی کو سیٹ کر کے JUI اور نون لیگ نے وہ جگہ سنبھال لیا اور آگے کراچی میں انہوں نے جلسہ بھی کر دیا. کیا پیپلز پارٹی کے بغیر جو عدم اعتماد ہے پنجاب کے گردار کے خلاف یا وفاق میں جو تحریک انصاف کی حکومت ہے ان کے گرانے میں وہ کامیاب ہو سکیں گے؟ میں سمجھتا ہوں کہ اگر ان کا نیت صاف ہے تو ان کے سامنے اور وہ سچے ہیں تو 2 ہی آپشنز ہیں. آپ جب پیپلز پارٹی کے ساتھ تھے تو وہ کیا کہہ رہے تھے کہ استعفیٰ کے بغیر کام نہیں چلتا. ہمارا خیال یہ تھا کہ ہم ان کو پارلیمان سے ہٹا سکتے ہیں، کم از کم اتنا کریں کہ ہٹائیں پھر آپ اپنے استعفیٰ دیں، شوق پورا کریں. لیکن وہ بات تب نہیں مانا. اب یا وہ ہمارے ساتھ دے، بزدار کے خلاف عدم اعتماد لے کر آئے، اس سلسلے میں سے ہمارا نیشنل اسمبلی میں کچھ لوگ آزاد ہو جائیں گے اور اس سے جو ہے ہم عمران کو ہٹا سکتے ہیں، یا ہمارا بات نہ مانے مگر پھر آپ اپنے جو بات تھا اس پہ بھی تو عمل کرے اور وہ اپنے استعفیٰ دے. اگر ان میں سے نہ استعفیٰ دیں گے، نہ عدم اعتماد میں ساتھ دیں گے، نہ بزدار کے ہٹانے میں ساتھ دیں گے، نہ عمران کے ہٹانے میں ساتھ دیں گے، تو پاکستان کے عوام پہچان جائیں گے کہ یہ لوگ ہمارا ٹائم ضائع کر رہے ہیں جیسے انہوں نے پاکستان پیپلز پارٹی کا ٹائم ضائع کیا. آپ سب کا بہت بہت شکریہ.